گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وذ فریہ۔ آج نظر ڈالیں گے 2014 کے دھرنے کے اہم کردار جاوید ہاشمی کی کچھ بیانات پر۔ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ۔ ملکی سیاست میں 2014 کے دھرنے کی باز گشت ختم نہ ہو سکی۔ جاوید ہاشمی کے دھرنے کے حوالے سے نئے انکشافات۔ جاوید ہاشمی کے سنگین الزامات کی حقیقت کیا ہے؟ دھرنے کے دوران جوڈیشل مارشل لا کا منصوبہ کس نے بنایا تھا؟ پوچھیں گے سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی سے۔ گڈ ایوننگ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دس شو۔ 2014 کا دھرنا اور جاوید ہاشمی صاحب کی اس میں کیا ریلیونس ہے؟ اس دھرنے کو تقریباً بلکہ ایگزیکٹلی 2 سال گزر چکے ہیں۔ اس مدت میں ہم نے بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے، بہت سارے الزامات لگے، مگر ملک کی سیاست میں اس دھرنے کی باز گشت ابھی تک جاری ہے۔ دھرنے کے دوران تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والے مرکزی رہنما جاوید ہاشمی نے ایک بار پھر دھرنے کے حوالے سے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر الزامات لگائے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے عمران خان سے کہا تھا کہ دھرنے کے دوران سپریم کورٹ ٹیکنوکریٹس کی حکومت قائم کر دے گی۔ دیکھ لیجئے انہوں نے کیا کہا تھا۔ اب میں نے ناصر الملک صاحب کا میں نہیں جانتا نہ سمجھتا، لیکن جیسے مجھے کہا تھا عمران خان نے کہ وہ بیٹھیں گے، میں ایک جو بات آئی جس کی وجہ سے میں نے جا کے استعفیٰ دیا کہ وہ جج صاحب نے سپریم کورٹ کی چھٹیاں کینسل کر دیں۔ کیوں کینسل کی؟ کیوں وہ بیٹھ رہا تھا؟ وہ پورا وہاں ججوں کی چھٹیاں کینسل کرنا پوچھے سب وکلاء سے، سب ججوں سے۔ عمران خان جاوید ہاشمی کے اس بیان پر بہت ناراض دکھائی دیے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک وار آف ورڈز ہوئی دونوں لیڈرز کے درمیان۔ لیٹس واچ دیٹ۔ جاوید ہاشمی اس عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں کہ ان کا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ ٹیوب ٹیسٹ ہونا چاہیے عمران خان کا، میرا بھی ہو جائے تو پھر سامنے آ جائے گا کہ کس کے اندر کیپیسٹی ہے، ذہانت ہے۔ کہیں ڈوپ ٹیسٹ کروانے کا مشورہ، کہیں عمر کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک۔ دونوں لیڈرز میں تلخ بیانی بھی ہوئی، مگر جو ایسنس تھا جاوید ہاشمی صاحب کا وہ کنٹروورشل تو ضرور رہا۔ کیا اس کو ہم کلیریفائی کر سکتے ہیں؟ آج وی آر ویری آنرڈ ٹو ہیو جاوید ہاشمی صاحب آن آور شو ونس اگین۔ تھینک یو ویری مچ جاوید ہاشمی صاحب۔ جو خاص طور پہ عدلیہ کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس پہ اب لگ یہ رہا ہے سر، آپ کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ کورٹ میں میاں نواز شریف کا کیس ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کورٹ کو بیک فٹ پہ کر دیں، یا کوئی آپ سے یہ کروانا چاہ رہا ہے، اس لیے اس وقت آپ نے یہ بیان دیا؟ میرے خیال میں میرے اس بیان سے یہ انفلوئنس لینا، سمجھنا، یہ قوم کی ذہانت کی توہین ہے۔ ہمارے سامنے قوم بیٹھی ہوئی ہے، وہ ایک اور ایونٹ ہے، اس پر میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اور اب بھی یہ کویشچن جب تھا ایک ٹاک شو میں، کیرا صاحب نے بات کی کہ ہم نے ہی اسمبلی بچائی تھی، تو میں نے کہا بھائی آپ تو بچائی تھی، آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا قائد حزب اختلاف ہے، آپ کے چیئرمین ہیں سینٹ کے بھی، قومی اسمبلی کے بھی آپ کا حزب اختلاف ہے، اور آپ کے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کوئی بچا کے احسان نہیں کیا، میں نے بچائی اور میں نے اپنے آپ کو سیکریفائی کر دیا۔ اگر آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے اسمبلی بچائی، تو آپ نے میاں نواز شریف کو بچایا، میں نے سب کو بچایا، کیونکہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں کسٹوڈین ہوں۔ اس اسمبلی نے، اس ملک نے مجھے سب سے زیادہ 11 مرتبہ الیکٹ کیا ہے۔ میں نے سر کس سے بچایا آپ نے سب کو؟ میں نے اس طریقے سے بچایا کہ میں نے کہا کہ میں نے استعفیٰ دیا۔ بچایا کس سے؟ کس سے خطرہ تھا؟ فوج سے تھا یا عدلیہ سے تھا؟ لیٹس بی کلیئر۔ عمران خان سے خطرہ تھا۔ وہ باہر کھڑا ہو کے اپنے آپ کو ان کے لیے پیش کر رہا تھا۔ وہ کہتا تھا اسمبلی توڑو، وہ کہتا تھا نہیں توڑتے،
میں حملہ کروں گا. عمران خان کو اپنی جو گارنٹیز تھیں وہ انہوں نے ہم سے بتائی کہ کورٹ کی. ہم تو اس وقت کورٹس کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کورٹس پر ڈائریکٹ اٹیک کیا, سپریم کورٹ پر, کہ جوڈیشل مارشل لا کا پلان تھا. سپریم کورٹ, آپ نے کئی دفعہ کہا کہ عمران خان نے کہا سپریم کورٹ ایکشن لے گا. سو ایگزیکٹلی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ جن جنرلز کا آپ نام لیتے ہیں وہ کورٹس کو ساتھ جو آپ فرما رہے ہیں یہ آپ ہی فرما سکتی ہے. میں نے سیدھی اس بات کی ہے اور آپ کے بھی اینٹیناز کھڑے ہونے چاہیے. عمران خان نے پبلکلی کہا تھا ایک سے زیادہ مرتبہ, ایک ہے میرے ساتھ گفتگو, ایک ہے قوم کے ساتھ گفتگو. ان کا مطالبہ تھا کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت بننی چاہیے, سپریم کورٹ وہ وزیر بنائے اور وہ الیکشن کرائے. یہاں تک تو مطلب ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں. ابھی جو ہم نے آپ کی سٹیٹمنٹ چلائی, میں دوبارہ چلا دیتی ہوں. لیٹس لسن ٹو اٹ. پروڈیوسر صاحب اگر آپ دوبارہ چلائیں جو ہاشمی صاحب نے کہا, لیٹس لسن ٹو اٹ. نہیں وہ آپ کو وہ بھی غلط فہمی آپ کو, میں آپ کو بتاتا ہوں. اب میں نے ناصر الملک صاحب کا میں نہیں جانتا نہ سمجھتا, لیکن جیسے مجھے کہا تھا عمران خان نے کہ وہ بیٹھیں گے, میں ایک جو بات آئی جس کی وجہ سے میں نے جا کے استعفیٰ دیا کہ وہ جج صاحب نے سپریم کورٹ کی چھٹیاں کینسل کر دیں. کیوں کینسل کی؟ کیوں وہ بیٹھ رہا تھا؟ وہ پورا وہاں ججوں کی چھٹیاں کینسل کرنا پوچھے سب وکلاء سے, سب ججوں سے. عدلیہ شامل تھی اس گیم میں جس کا آپ ذکر کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ عدلیہ شامل تھی. میں کون ہوں یہ کہنے والا؟ یہاں آپ کیا کہہ رہے میں تھے؟ یہ وہی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس سے پہلے بھی پبلکلی کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے, ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنائے. یہ تو تھی پبلک اسٹیٹمنٹ. مجھے ذاتی طور پہ کہا کہ یہ جو اپنا چیف جسٹس ہے تصدق جیلانی, یہ ریٹائر ہو رہا ہے, اس کے بعد جو جج آ رہا ہے اس کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ اسمبلی توڑ دیں گے. میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ مارشل لا کی طرف ہم جائیں گے دھرنے کی صورت میں, پھر مارشل لا کا رستہ ہم کھولیں گے. صاحب نے کہا جج نے چھٹیاں کینسل اب سن لیں نا, میں نے کہا کہ یہ انہوں نے کہا کہ نہیں مارشل لا نہیں لگے گا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا سپریم کورٹ یہ ایکشن لے گی تو کانسٹیٹیوشنل ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی مارشل لا ہوگا. سپریم کورٹ کے پاس کوئی آئینی اختیار نہیں ہے. یہ میری ان کی آپس کی گفتگو ہے, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. کس جج نے چھٹیاں کینسل کر دی اور کیوں کر دی؟ یہ تو جس دن میں یہ بات کر رہا ہوں اسی دن پورے ملک کے ٹی وی چینلز پہ یہ خبر آ رہی تھی. تو کس نے کی؟ یا تو چینلز نے جان بوجھ کے کیا ہے یا انہوں نے خبر دی ہے. تو مجھے تو یقین کرنا چاہیے کہ جب وہ کینسل ہوئی تو آپ کے چینلز نے یہ خبر آگے کی. So you believe کہ اس سے آپ کو یہ خدشہ لگا کہ یہ نہیں, اس کا بیک گراؤنڈ تھا نا. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان نے طریقہ کار یہی بتایا تھا کہ اس طریقے سے وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے, نواز شریف کے استعفے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی اور 90 دن کے اندر وہ انتخابات کرا دیں گے, 90 دن کے اندر. بٹ سر اٹ مینس کہ آپ کو یہ خدشہ تھا کہ سپریم کورٹ شامل ہے اس کے اندر. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ شامل ہو نہ ہو, مجھے کیوں کرے گا میرے علم میں کیسے ہو؟ سر آپ نے تو ابھی کہی ہے بات کہ جج نے چھٹیاں کینسل. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ عمران خان نے کہا کہ تصدق جیلانی جائے گا, جو اگلا چیف جسٹس ہے وہ اس کے مطابق اسمبلی توڑ دے گا. انہوں نے چھٹیاں اس دن کینسل کر دی. رائٹ, تو وہ بیک گراؤنڈ تو وہ ہے. بس اسی پہ تو کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کہ آپ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں تاکہ سپریم کورٹ پہ پریشر ڈال دیں. آپ سیاق و سباق سے نکل کے بات نہ کریں. یہ مجھے عمران خان نے بتایا. ٹھیک, اس کے بعد چھٹیاں منسوخ ہوئی. میں نے یہ تقریر اسمبلی کے دن اس دن کی. میں نے کہا کہ آپ جو جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں آپ میرے ہاتھ پکڑتے ہیں, منہ سے چومتے ہیں
आंखों को लगाते हैं। 2 चीफ जस्टिस के बारे में बात कर रहा था। जिस आदमी के वो अगर वो मेरा हाथ चूमते हैं तो मैं इसलिए अब आके उनको पनामा के केस न सुनने के लिए उन पर दबाव डाल रहा था। So sir, you can say categorically कि अदलिया बिल्कुल शामिल नहीं थी इसके अंदर। मैं आपसे ये भी मैं देखिए, और आप मैंने की पहली स्टेटमेंट्स मिसअंडरस्टूड है। कोई जुडिशियल मार्शल लॉ नहीं था, अदलिया से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इमरान खान ने जो आपसे कहा वो अपने तय का, और वो तो कहते हैं मैं निकाह ही नहीं, लेकिन आपका बयान मैं वही बात कह रहा हूँ। इमरान खान इससे इनकार नहीं करता, वो इनकार करता है कि मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। जी, उस पे हम आते हैं, लेकिन पहले अगर हम मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। मैंने कब कहा है उसकी मुलाकात हुई थी? मुलाकात वो सही कह रहे हैं। जनरल तारिक से मेरी मुलाकात, उन्होंने कहा मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ, नहीं हुई थी तो नहीं हुई होगी। नहीं हुई, मैं कैसे कह सकता हूँ सर? लेकिन फिर ये बड़ी अजीब सी बात है कि किसी से मुलाकात ही नहीं हुई और वो बार बार उनका नाम लें, जनरल तारिक का। नहीं, जनरल तारिक का किसी ने पहले नाम भी नहीं लिया। वहाँ तस्करा वहाँ होता था। लेकिन ये कहना इमरान खान, बस ये छोटी बातें आप कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि इमरान खान ने यहाँ क्रॉस लगा के कहा पार्टी के अंदर, और इस इनकार भी आप भी नहीं कर सकते कि वो कहते हैं कि धरना दो, आगे जाओ। ये वो कौन होते हैं? बट सर यू रियलाइज कि आप अकेले हैं नहीं, जो ये बात कह रहे हैं। वहाँ जितने लोग मौजूद थे, कोई ये बात ऑन रिकॉर्ड नहीं करता कि ऐसी बात हुई। किसी ने इसका इनकार भी नहीं किया। So you think कि उनसे अकेले पूछे तो इनकार नहीं करेंगे? मुझे इमरान खान के साथ बिठा दे बनी गाला में, पूरा प्रेस खड़ा कर दे। अगर ये बात मैं ना मनवाऊंगा उससे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। So that's a big claim. वक्त हुआ एक वक्फे का, and we will be right back. Keep watching Tonight with Faria. एंड वेलकम बैक। जावेद हाशमी साहब हमारे मेहमान खुसूसी हैं। हम चाहते हैं आप आसमा जहांगीर साहबा का तबसरा भी सुनें, जो क्योंकि उनको भी यही समझ आई जो मुझे समझ आई। इसलिए मैं कह रही हूँ आज आप क्लियर कर दें कि आपकी स्टेटमेंट मिसअंडरस्टूड है। लेट्स लिसन टू आसमा जहांगीर साहबा। लेट्स लिसन टू आसमा जहांगीर साहब। मगर मैं आपसे एक बात जरूर कहूँ कि ये जावेद हाशमी साहब को गलतफहमी हुई, जो इन्होंने एक बात कही जो आपने नहीं सुनाई कि फिर सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां थीं तो उन्होंने जज बुला लिए। ऐसा नहीं हुआ था। मैं बड़ी जिम्मेवारी से आपको ये बात बताती हूँ कि अगस्त का महीना था और जो जजेस थे वो अपने अपने होम टाउन्स में काम कर रहे थे। सिर्फ जवाद ख्वाजा साहब यहाँ थे और नासिर मुल्क साहब यहाँ थे। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ना कोई जजों का ताल्लुक था इसमें। और मैं आपको बता दूं कि कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आज कभी मार्शल लॉ का हामी नहीं हो सकता। इसी क्लिप में मेरा वहां बैठा था, मैंने जवाब दिया वो है। राइट सर, यू कैन रिपीट द आंसर या हम चलाएं उसको? मैंने कहा कि मेरी याददाश्त धोखा नहीं देती। मेरी याददाश्त अच्छी तरह मेरा साथ दे रही है। वहां पे छुट्टियों का ऐलान क्यों किया गया? तो उसके बाद आसमा जहांगीर ने इनडायरेक्टली मेरी बात की तायीद इस तरह कर दी कि कहा कि हाँ जनरल, बल्कि नाम लेके कहा, जनरल ज़हीर और इस्लाम राब्ते में थे हमारे कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सदर के साथ भी, बाकियों के साथ भी। और उन्होंने कहा कि इस माई नू ना आना, ये माई साढ़े काबू नहीं आती। तो वो क्या कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को, मेन लोगों को जनरल ज़हीर और इस्लाम क्यों कह रहे थे? ये उन्होंने कहा। उन्होंने आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है ऐसी? वो मैं भाई जिसको आपने मेरे ऊपर गवाही पेश किया ना आसमा जहांगीर की, उसी आपका बयान थोड़ा आगे चलाएं। वो ये बयान दे रही है जो मैं कह रहा हूँ। बट सर आप भी अब ये मौजूद हैं, राइट, वो कह सकती है कि जावेद हाशमी ने गलत बात की है। सर अगर हम कंक्लूड कर लें तो ये लगता है कि उस धरने में कोर्ट्स फिर किसी ना किसी तरीके से राब्ते में थे। मैं तो ये, उसने तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम लेके आसमा जहांगीर ने कहा कि वो उस वक्त दबाव डाल रहे थे हमारे लोगों पे। ठीक, तो फिर किस चीज का दबाव? लेकिन सर हुआ ये, आपने ये भी कहा धरने के दौरान कि किसी बड़ी शख्सियत को कत्ल करवा के भी इंतशार फैलाना है। ये और बात थी। मैंने कहा जो र्यूमर्स थी, ये कोई मेरे सामने कोई मंसूबा भी नहीं था।
صاحب نے میں نے یہ کہا I've got the statement. نہیں میں نے یہ کہا کہ اس وقت یہ بات بھی کی جا سکتی تھی کہ کوئی نہ کوئی اس سے نیگیٹیوزم کے لحاظ سے مارشل لا کے لحاظ سے کوئی ایسا واقعہ بھی شاید ہونے کی وہاں پہ باتیں تھیں، ریومرز تھیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ لازمی طور پہ ایک آدمی کو انہوں نے قتل کرا کے یہ کرنا تھا. اس کو دکھا دیجیے، وہ دیکھ لیتے ہیں جو جاوید ہاشمی صاحب نے کہا. لیٹس واچ دیٹ. یہ ایک کانسپریسی تھی کہ ہم نے 5-10 آدمی مروانے ہیں اور اس کے بعد حکومت نہیں ہوگی. یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ کوئی بڑے نام والا اس کو قتل کرا دیا جائے گا اور حکومت چلی جائے گی. ہم نے شروع سے کہا کہ یہ ظالمانہ انداز ہے اپنی قوم کے بارے میں. آپ نے کہا یا تو آپس میں خانہ جنگی کرائیں گے یا کسی بڑی شخصیت کو اسیسینیٹ کر دیں گے. آپ اس وقت کی اس سیناریو میں جائیں تو یہ ہماری پارٹی میں یہ باتیں ہو رہی تھی. میں نے اس کا ذکر کیا کہ کسی کو قتل کروا دیں بڑی شخصیت کو. کوئی ہو جائے نہ ہو جائے، یہ کوئی یہ منصوبہ نہیں تھا کہ ایک آدمی کو قتل کرنا ہے. یہ کون کر رہا تھا سر؟ ان پریس کانفرنس جب اتنے سٹیکس آئے ہیں، اتنے بڑے لیڈر جا کے کہہ رہے ہیں کہ اسیسینیشن کا منصوبہ تھا. obviously آپ کے پاس کوئی ایسی ثبوت تھے، کوئی ایسی بات تھی، آپ نے ایسے ہی کہہ دیا تھا سر. کسی ایک کو اسیسینیشن کا منصوبہ نہیں تھا. یہ قیاس پیدا کرنے کی بات تھی. اس قیاس میں کوئی بندے مر جائیں، 10-15 مر جائیں تو وہ سوٹ کرتا ہے ہمیں. بس اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر آپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم اسیسینیشن کی بات ہو رہی تھی. یہ بہت بڑا الزام ہے سر، قتل کا الزام. دیکھیں میں نے یہی بات کی. اس کے بعد کسی نے مجھ پر یہ الزام نہیں لگایا. آپ 2.5 سال بعد یہ بات آپ پہلی میں تو ایک ریپ اپ کر رہی ہوں. نہیں، آپ پہلی اینکر ہیں جو مجھ سے کہہ رہی ہیں. اس وقت چونکہ میں نے لمبی بات کی تھی اور میں نے کہا کہ یہ ریومر، یہ طریقے، یہ منصوبے ڈسکس ہوتے رہتے تھے، لیکن ہم لوگوں نے کہا کہ یہ نہ اس قابل چیزیں نہیں ہیں، ان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے. سر میں ایک ریپ اپ کر رہی ہوں. ایک اور بھی آپ نے بات کی، وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کا کنکلوژن نکالتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے تھے. آپ نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ حکومت سنبھال لے گی. لیٹس واچ دیٹ. عمران نے مجھے کہا کہ جو یہ تصدق جیلانی ہے یہ چلا جائے گا اور اس کے بعد آ جائے گا ناصر ملک. وہ ہماری بات انشاءاللہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں گی اور اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے اور حکومت سپریم کورٹ کے پاس ہوگی اور پھر ہم جیتیں گے. اور کس نے جیتنا ہے؟ اوور آل جتنے آپ کو خدشات تھے وہ نہیں ہوئے اس دھرنے میں. نہ آپس میں کلیش ہوا، نہ عدلیہ نے کچھ کیا، نہ فوج آئی. مجھے نہیں آئی تو اللہ کا شکر ہے. فوج نے تو آنا بھی نہیں تھا. یہ چند ایک افراد کا عمران خان نے، میں کہتا ہوں یہ کس کے بارے میں کہا ہے. میرا پارٹی لیڈر مجھے کہہ رہا ہے، میں اس کو مذاق سمجھوں کہ یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے. رائٹ سر. بٹ اوور آل ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے خدشات تھے ان میں سے کوئی پورا نہیں ہوا. یہ عجیب بات ہے. میں نے روکنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی. ٹھیک، میں نے استعفیٰ دیا. میں نے امریکہ عمران خان کی اور قادری صاحب کی وہ خواہشیں پوری نہیں ہونے تھی. رائٹ. کوئی اگر آگے سے بڑھتا تو میں تو سامنے کھڑا تھا، اپنا سینہ تان کے کھڑا تھا. میں نے اپنی سیٹ سے ریزائن کیا. ریزائن کر کے میں باہر نکلا اور ان ججوں کو سب کو میں نے کہا کہ خبردار کوئی نہیں کہے گا. اور میرا یقین ہے کہ میری ان باتوں نے ہر جگہ پر پہنچی تھی اور اس کے بعد ہر ایک کو اپنے گھر کی تلاشی لینی پڑی کہ کہیں یہ معاملہ ہو نہ جائے. نہیں ہوا سر. ناصر اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا. سر کس کو کریڈٹ دیں گے؟ کس کو کریڈٹ دیں گے؟ مجھے دیں گے. آپ کو کریڈٹ جائے گا؟ مجھے جائے گا. میں نے عمران خان کو روکا. رائٹ. وہاں اس کو تمام پارٹی نے جو بڑے تھے ان کے سامنے مل کے عمران خان نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے، اٹیک نہیں کریں گے اسمبلی پہ. رائٹ. وہ زندہ ہیں، وہ اسد عمر زندہ ہے، وہ شام وہ زندہ ہے. وہ بلکہ جا کے جو مختلف چینل پہ بیان یہ دے رہے تھے کہ ہم نے یہ فائنل فیصلہ کیا ہے. عمران خان نے بھی اس کی تائید کیا ہے کہ ہم آگے نہیں جائیں گے. تو اوپر جا کے عمران خان نے کہا کہ نہیں، ہم نے اٹیک کرنا ہے اسمبلی کو. رائٹ سر. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. یہ ہے ایک بیسک بات. اس سے آپ کا انفرنس نکالیں، آپ کہیں جی یہ نہیں ہوا
وہ آپ کی مرضی ہے. میں آپ سے ہر بات پہ ایگری کیوں کروں؟ آپ کچھ اور سنانا چاہتے ہیں لوگوں کو تو وہ سنائیں. جو میری بات ہے وہ میری ہے اور وہ بات میرے ڈنکے کی چوٹ کہی ہے. میں یہ بچہ ہوں, میں اس ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف نے, کیانی نے اور 4 دوسرے جنرلوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے مجھے سلوٹ کیا. وہ تو وزیر اعظم کو ملنے جائیں تو ٹوپی بغل میں لے لیتے ہیں, کسی کو سلوٹ نہ کرنا پڑے. مجھے کیوں کیا؟ پوچھیں ان سے. زندہ ہے سارے کے سارے. میں نے اپنی اسی طریقے سے اگر ایک بندے کے 2 چیف جسٹس نے ہاتھ چومے ہیں, کیوں چومے ہیں؟ ہمارے ملک کے اندر عدالتوں کو کورس کیا جاتا ہے, دبایا جاتا ہے. کتنے مارشل لاؤں کو انہوں نے لیگل قرار دیا ہے, کتنے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو انہوں نے ان کو جسٹیفائی ان کے ایکشن کو کیا ہے. تو سر پہ اگر اس کا مطلب ہے عدالتوں کو دبایا جاتا ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہیں وہ جج صاحب یہ کرنا چاہتے تھے. میں کہتا ہوں اگر کوئی کرانا چاہے تو اس ملک میں 50-60 سال میں اس طرح سے ہوا ہے. تو میں اس کے اوپر کیسے... سر آپ نے بڑی اہم بات ہائی لائٹ کی ہے, بڑی اہم بات, نے سچ بولا عدالتوں کے حوالے سے. کہیں پر خاص طور پہ مارشل لا کی ہسٹری سے یہ ایک ہے حقیقت. کیا آج بھی پیناما لیکس پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے؟ وہی عدالت ہے نا سر. میں پھر عرض کر رہا ہوں, یہاں جو ایک بظاہر حالات جو سمجھے جا سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی نہ ان کے اوپر پریشر آرمی کی طرف سے ہے, نواز شریف تو اکیوزڈ ہے, تو اس لیے یہ پہلا موقع ہے کہ وہ آزادانہ کام کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نہیں ڈال سکتے پریشر, وہ نہیں ڈال سکتے. پرائم منسٹر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, پرائم منسٹر ہونا الگ بات ہے, ان پر پریشر, جو اصل پریشر جب بھی چلے ہمارے ماضی میں, وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے, جو فوج تھی ضیاء کے دور میں, ایوب خان کے دور میں, وہ پریشر سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے. وزیر اعظم جو سویلین لوگ ہوتے وہ تو یوسف رضا کو نہیں انہوں نے ختم کر دیا تھا. یوسف رضا گیلانی کو عدالتوں نے خود کیا تھا یا اسٹیبلشمنٹ کے پریشر پہ کیا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں افتخار چودھری نے خود کیا تھا. وہ ان کا اپنا انڈیویجول فیصلہ تھا. جب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر کو پھانسی پہ بھی لٹکاتے ہو, پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر کو ڈسمس بھی, ڈسکوالیفائی بھی کرتے ہو, تو ٹھیک کہتی ہے. کون لٹکواتا ہے؟ ضیاء الحق. وہ کوئی سیویلین نہیں ہوتا. ضیاء الحق کوئی اور سیویلین کر ہی نہیں سکتا. پھانسی بھی دلائی تو انہیں آمروں نے دلائی, ان کو گھروں میں بھجوایا تو انہیں آمروں نے بھجوایا. انہوں نے تو نواز شریف کی بھی 2 دفعہ حکومت توڑی ہے, 3 دفعہ نواز شریف کو اتار کے پھینک دیا گیا ہے. تو وہ یہ پیپل پارٹی کا کیس یہ نہیں بنتا. تو پیپلز پارٹی کی غلط پرسپشن ہے جب وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف. ہر کوئی اپنی طریقے سے اپنے ایشوز کو روتا ہے, باتیں کرتا ہے, سب کے ساتھ ہوئی ہے, سویلین کے ساتھ. ٹھیک ہے سر. اب ہارون رشید صاحب پر آ جاتے ہیں. ان کی وہ بڑی آپ کی بارے میں اچھی باتیں بھی کرتے تھے, مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے. آپ کے گھر بھی وہ کئی دفعہ آتے رہے ہیں جب آپ پی ٹی آئی جوائن کرنے لگے تھے. کیسا تعلق ہے آپ کا ہارون رشید صاحب کے ساتھ؟ میں تو میرے ان کے تعلقات کوئی اتنے برے نہیں ہیں, لیکن ان کا ساری عمر انہوں نے جب بھی لکھا ہے میرے خلاف ہی لکھا ہے. میرے تعلقات ان کے ساتھ اچھے, میں کبھی بگاڑتا نہیں ہوں تعلقات, مگر وہ مساوات کے اخبار میں مراقبت شروع کی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے. بھٹو کے دور میں, حنیف رحمانی کے دور میں, وہاں سے میرے خلاف لکھنا شروع کیا ہے. آج تک کوئی موقع نہیں چھوڑتے, حتیٰ کہ میرے الیکشن میں جا کے ایسی غلط باتیں لکھی. اب وہ ساری کی ساری ان کی باتیں غلط ثابت ہوئی, لیکن اگر مجھے پیار سے بلائیں, آج بلائیں, میں پھر بھی چلا جاؤں. جاوید ہاشمی کے جو دوست ہیں نا, ان کا خیر خواہ تو نہیں جس طرح انہیں لے گئے. اور سب جانتے ہیں کہ مسلم لیگ میں کون لوگ ہیں, اور ایک اخبار نویس کا بھی نام دیا جاتا ہے. جس طرح انہیں لے گئے, وہ اگر وہ خاموشی سے چین چلے جاتے, اپنا اختلاف رجسٹر کرا دیتے, اپنی باوقار پوزیشن رکھتے, تو ان کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہوتی, اخلاقی طور پر زیادہ بہتر ساخت کے ساتھ وہ بات کر سکتے. جس طرح وہ چھوڑ گئے اچانک, اور جا کے پھر وہ الیکشن میں کھڑے ہو گئے, نون لیگ نے ان کی مدد کی. وہی ہارون رشید صاحب کا کہنا یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ نے پی ٹی آئی جوائن کرنی تھی, سعد رفیق نے بھی جوائن کر لی تھی, بات ہو گئی تھی, پھر ادھر جا کے, کیونکہ آپ کی دوستی ہے سعد رفیق صاحب سے. میں جیل میں تھا, میرے علم میں یہ بات نہیں ہے, نہ انہوں نے مجھے بتایا, نہ میں تو جیل میں تھا.
PTI یہ جو ہارون رشید باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہو سکتا ہے سچائی ہو. میں تو جیل میں بیٹھا تھا. ٹھیک ہے مجھے ہاں یہ کہیں کہ مجھے انہوں نے مشاورت میں لیا ہے تو وہ بتا دیں. میں مجھے پتہ نہیں. ایک آدمی جیل بیہائنڈ باہر پڑا ہوا ہے 5 سال سے, ٹھیک, تو وہ اس کو ایک ایک خبر رکھے کہ یہ سعد رفیق کی باتیں چل رہی ہیں. I never knew. وقت ہوا ایک وقفے کا and we will be right back. Keep watching Tonight with Faria. اینڈ ویلکم بیک. جاوید ہاشمی صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہیں. آپ جس وقت دکھی تھے تھوڑے پی ایم ایل این سے, آپ کسی سے شیئر کرتے تھے کیونکہ آپ تو کھل کے بولتے ہیں ہر بار, آپ اپنی جو تکلیف تھی پی ایم ایل این میں یا پریشانی تھی جس وقت آپ پی ایم ایل این میں تھے, پی ٹی آئی جانے سے پہلے, تو کوئی آپس میں آپ یہ باتیں کرتے تھے اپنے؟ میں 2 چیزیں اوپنلی کہتا تھا. جی سر. میں کہتا تھا مشاورت کی کمی ہے, بلکہ میں نے بیانات آپ جتنے دیے تھے مسلم لیگ کے رہتے ہوئے, اندر رہتے ہوئے, وہ قیادت کے خلاف دیے تھے. ٹھیک ہے. جب میں نے مسلم لیگ چھوڑی, تحریک انصاف میں آیا, تو پھر ایک بات بھی یہ کہتے ہیں جی ان کی وہ تقریریں دیکھ لیں, نواز شریف کے خلاف یہ بولتے تھے. اگر میں نے پارٹی چھوڑ کے نواز شریف کے یا کسی لیڈرشپ کے خلاف کوئی بیان دیا ہو, مسلم لیگ کے خلاف دیا ہو, سعد رفیق سے جھگڑا ہو گیا, احسن اقبال سے ہو گیا, خواجہ آصف سے ہو گیا, مگر میں نے پارٹی مسلم لیگ کے خلاف کوئی نہ تقریر کی ہے نہ کوئی بات کی ہے. کیونکہ آپ پیناما لیگ سے ریلیٹڈ ہے, I want to play that کہ جاوید ہاشمی صاحب نے نواز شریف صاحب کو کیا کہا تھا. خان صاحب, میں جب اس پارٹی میں تھا وہ بات میں اس وقت بھی کہتا تھا, آج بھی کہتا ہوں, وہ ناراض ہو گئے تھے میاں نواز شریف میری اس بات سے, وہ ناراض ہو گئے تھے. میں نے کہا تھا آپ لیڈر بنتے ہیں, آپ وزیر اعظم بنتے ہیں, لیکن وہ سرمایہ واپس لاؤ. اگر وہ سرمایہ واپس نہیں لاتے تو آپ اس ملک سے محبت کرنا نہیں چاہتے, آپ صرف اقتدار کرنا چاہتے ہیں, آپ حکومتیں کرنا چاہتے ہیں, آپ موروثی حکومتیں کرنا چاہتے ہیں. وہ قرضے وہ جو لوٹا ہے جو آپ نے وہ لے آؤ, نہیں لے آؤ گے تو ہم تمہاری آنتوں کے ساتھ چین کے وہ آپ کا لوٹا مال پاکستان کے اندر لے کے آئے. مسلم لیگ کے اندر رہتے ہوئے بھی یہی بیان دیے تھے. بچہ کون سا سرمایہ باہر ہے جو آپ کہتے ہیں واپس لے؟ نہیں ہے, میں نے تو یہی بات کی, 6 دفعہ اگر کا لفظ لگایا, دوبارہ چلائے, 6 دفعہ اگر کا نام لگایا, اگر وہاں ہے, اگر آپ کا سرمایہ اگر وہاں جمع کیا ہوا ہے تو اس کو وہاں پاکستان کو زیادہ ضرورت ہے. آج بھی کہوں گا کہ اگر کوئی ادھر ادھر لگانے کے بجائے یہ سارے لیڈر جو آج بھی ترین صاحب ہیں, خود عمران خان ہیں, ان کے تو سرمایہ باہر ہے نا. تو اس کے اوپر میں جو ایک ورکر کلاس سے چل کے آیا تھا, تو میں سب کو کہتا تھا پارٹی کے اندر مجھ سے ناراضگی, میاں صاحب نے کہا کہ مجھے افسوس ہوا ہے میرا نام اتنے طریقے سے جاوید ہاشمی نے لیا ہے. تو میں نے وہ باتیں اس وقت کی تھی, یہاں بھی کھڑے ہو کے کی, لیکن اگر اور پاکستان سے اگر محبت ہے تو یہ میں اگر 6 اگر لگا کے وہ میں آج بھی کہنے کو تیار ہوں, کل بھی کہوں گا. بٹ بزنسز تو ہیں میاں نواز شریف کی, بچوں کے بزنسز باہر ہیں, ان کو بھی آپ یہی کہیں گے کہ واپس لے آئیں سرمایہ؟ میں ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہ ہمیں نکال دیا تھا, ٹھیک ہے, باہر کام کر رہے تھے. میں اس جسٹیفیکیشن کو بھی نہیں مانتا. میں پاکستان کے اندر رہنے والا ہوں. میں آج بھی کہتا ہوں ان کے بچوں کو بھی کہ پاکستان کو سرمایہ کی زیادہ ضرورت ہے, یہاں لگائیں. میں بھی یہ کہتا رہوں گا. سر, جس وقت آپ بھی اس میں شامل رہے ہیں, آپ تو جیل میں بھی رہے ہیں, آپ کا بھی کوئی کاروبار, جو مسائل تھے, آپ کو تکلیف نہیں ہوئی پاکستان میں رہتے ہوئے ماشاء اللہ کے زمانے میں یا مشرف صاحب کے زمانے میں؟ آپ کس طرح سے کام کرتے رہے, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی یہاں پر پاکستان میں؟ تو پھر ہم یہ کیوں سمجھیں کہ ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور آپ کو کم ہوئی؟ نہیں دیکھیں, میرے تو اتفاق سے نہ زندگی میں کوئی کاروبار کیا ہے. میری تھوڑی بہت جو زمین ہے وہ آج بھی ہر سال بیچتا ہوں. میرے باپ دادا کی خریدی ہوئی ہے, وہ
कोई एहतियात भी नहीं है, ना अंग्रेजों के एहतियात है, ना इन हुकूमतों के एहतियात है, खरीदी हुई है। उसमें से मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक भेज देता हूँ। ठीक। लेकिन कौमी मामलात पे ये मैं बैठा रहता असेंबली में, तो मेरा 15-20 करोड़ तो 4 सालों में जमा हो जाता ना, क्यों छोड़ के चला गया हूँ? राइट। वजह यह है कि वो जातियाँ जो कर रहे थे परवेज मुशर्रफ साहब, मैंने बर्दाश्त की, लेकिन मेरे कारोबार नहीं थे। बट सर आपने सोचा नहीं कि मैं भी बाहर चला जाता, मैं भी इस तरह कारोबार कर लेता? अब जिस तरह की कामयाबी की हमने मिसालें देखी हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादों की, माशाल्लाह, वो देख के आपका दिल नहीं चाह रहा कि मैं भी कारोबार कर लेता बाहर? इतना फूल गया उनका पहली कारोबार। बात ये है कि हुसैन नवाज भी जेल में था, ठीक। दूसरा बेटा शायद बाहर था, लेकिन वो हुसैन नवाज का दिल टूटा। उसने उसी वक्त कहा कि मैं यहाँ कारोबार नहीं करूँगा, ये बात मुझे याद है। आपसे कहा उन्होंने? मुझसे भी कहा। वो अपने दादे के कमरे में रहते थे, मुझे 3 रात वहाँ रहना पड़ा। उसके तख्ते की इस तरह की जगह थी जहाँ के दादे के पाँव के नीचे हुसैन नवाज सोता था। उन्होंने कहा कि हमारे दादे ने हमें ये सख्ती सिखाई है, मगर जो कुछ मेरे साथ हुआ है मैं यहाँ पे कारोबार नहीं करूँगा, ये मुझसे कहा। पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहूँ, जब मुझे भुट्टो साहब के दौर में एक नौजवान के कत्ल में मुलवस किया गया था, 35 साल बाद उनके माँ और उनके बड़ों ने जेल में जाके माफ़ी मांगी है कि आपने कत्ल नहीं किया था, हमारे अपने आदमी ने किया था। तो मैं उस वक्त जब मेरे ऊपर मुझे पकड़ रहे थे, वो लम्हा ऐसा था, मेरा दिल भी क्या था कि मैं मुल्क छोड़ जाऊँ, लेकिन मैं नहीं छोड़ा था। तो सर फिर जिन्होंने छोड़ दिया, आपने कहा भी अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको सुना दूं जो आपने मियां नवाज शरीफ की जलावतनी के हवाले से कहा था। लेट्स लिसन टू जावेद हाशमी साहब। माफ़ी मांगनी चाहिए, ये मैंने मियां साहब के बारे में भी कह दिया। जब मैंने कह दिया तो मेरा पार्टी में जीना दोबारा कर दिया। आज भी कह रहा हूँ कि उन्हें कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। 10 साल तक हमें क्यों हवाले करके गए थे एक डिक्टेटर के? साहब ने कहा मेरा दिल नहीं क्या मुल्क छोड़ने को। मैं तो कह रहा ना, मैंने आपको अपने मर्डर केस का सुनाया है। उस वक्त अफगानिस्तान में मुझे ले जाने का मौका भी मिला था। शाह फैसल सऊदी अरब के बादशाह ने मुझे वहाँ का दौरे के तौर पर बुला भी लिया था। गद्दाफी साहब ने मुझे वहाँ के लिए मुझे एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बुला लिया। मैं जहाज़ में बैठ गया तो मेरा सामान उतार दिया गया, फिर मुझे उतार दिया गया। मैं ये चीज़ें हर पॉलिटिकल लोगों के साथ हुई हैं, लेकिन मैं कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता कि वो बाहर जाएं। आज भी उस बात पे मैं कायम हूँ। तो आप कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को माफ़ी मांगनी चाहिए जलावत? मैंने तो कहा पूरी कौम को मुझसे मांगनी चाहिए। ठीक। सो यू स्टिल बिलीव कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए?